الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستو، سورۃ البقرہ کا تفسیری بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا. تو فرشتے کہنے لگے آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے. پھر ایک دلیل کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھا دیا کہ ان کو زمینی چیزوں کے نام یاد دل کروا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وہ ساری باتیں آ گئی. اب پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بلند کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تم سے علم میں زیادہ ہے اور تم علم میں کم ہو. یہ تو ایک ظاہری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بتا دیا، لیکن دنیاوی حالات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ زبانی تھی. اللہ تبارک و تعالی اس کو مکمل طور سے بتلانا چاہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تم سے کتنی زیادہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں بیان فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ پہلے آپ ترجمہ سنیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس وہ سجدے میں نہیں گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا، انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پچھلے واقعات میں فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی اور دلائل سے یہ امر بھی ثابت ہو گئے کہ خلافت کو چلانے کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کامل ہوئے، فرشتے غیر کامل. تو اب ضرورت تھی کہ کامل کی فضیلت کو اور بڑھائی جائے. اس لیے غیر کامل یعنی فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس اس نے انکار کیا. آگے میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدہ کرنے کا حکم
جنات کو بھی تھا بھئی، ابلیس تو جنات میں سے تھا نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پھر جو آگے جو استثناء کیا وہ یہ کیا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ ابلیس کو حکم کہاں دیا تھا؟ قرآن کریم کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس فرشتوں میں سے تھوڑی نہ تھا، وہ تو جنات میں سے تھا۔ یہاں پر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اونچا مقام دے دیا تھا۔ وہ تھا تو جنات میں سے، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین میں جناتوں کو بسایا، اور جناتوں نے خوب فساد کی، خوریزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ذمہ دار بنا کر فرشتوں کا ایک لشکر ابلیس کے ساتھ کر دیا کہ تم جاؤ اور جتنے جنات زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں ان کو مار کاٹ کے بالکل پہاڑوں میں، سمندروں میں ڈھکیل دو، پہنچا دو۔ تو ابلیس فرشتوں کا لشکر لے کر زمین میں آیا۔ آنے کے بعد جتنے فسادی جنات تھے سب کو مار کے کاٹ کے سمندروں میں اور پہاڑوں میں پہنچا دیا۔ تو اس کی وجہ سے ابلیس کے دل میں ایک بڑائی آئی کہ بھئی میں نے تو ایسا کام کر دیا جو فرشتوں سے بھی نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنا کر بھیجا اور فرشتوں کو میرے پیچھے لگایا کہ جاؤ تم ان کی مدد کرو۔ تو اس کے دل میں ایک بڑائی آ گئی تھی، تکبر آ گئی تھی کہ جو کام میں کر چکا وہ کسی سے نہیں ہوتا۔ اور تکبر کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ رب العالمین، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں کیا جانتا ہوں؟ میں یہی جانتا ہوں کہ ابلیس کے دل میں جو بڑائی تھی، جو تکبر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے تھے اور اس کو ظاہری طور پر لانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو۔ اب فرشتے سب سے اعلیٰ مخلوق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں پر جتنے مخلوق تھے، یعنی جنات یا کوئی بھی ہو، ذوی العقول میں سے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے۔ لیکن ابلیس اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے بڑائی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ ابلیس آگ کے شعلوں سے بنا تھا، پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کا فاضل بھی تھا۔ بہت مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا تھا، اور جتنے فرشتے تھے وہ نور سے بنے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لینے کے لیے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے دنیا میں۔ تو زمین قسم کھا کر کہنے لگی کہ خدا کی قسم تم مجھ میں سے تھوڑی سی بھی مٹی لے کر نہیں جا سکتے۔ جبرائیل امین چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا،
پھر زمین اسی طرح قسم کھا کر کہنے لگی تو ملک الموت کہنے لگا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ تھوڑی سی مٹی یہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے لے کر وہ پہنچے۔ آج جو انسان کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کی رنگت الگ ہے، کسی کی الگ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ملک الموت نے ایک جگہ سے مٹی نہیں لی تھی، بلکہ الگ الگ جگہ سے لی تھی، اور الگ الگ جگہ کی مٹی الگ الگ قسم کی تھی۔ تو اسی لیے انسان کچھ گورے بھی ہیں، کچھ کالے بھی ہیں۔ خیر، ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو لے کر آسمان میں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ بنانے کے بعد 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی طرح کھڑا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے، ابلیس کی شیطانی کو پرکھنا چاہتے تھے۔ اب ابلیس آتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یار یہ لمبا چوڑا پتلا بنا ہوا ہے، لات مارتا تھا پتلے پر، اس میں سے ایک آواز آتی تھی، اندر سے کھوکھلا ہونے کی وجہ سے ایک آواز آتی تھی۔ تو ابلیس کیا کرتا تھا، منہ کی طرف سے گھستا تھا، پیچھے کے راستے سے نکلتا تھا، اسی طرح بار بار کرتا، مطلب اس پتلے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ پھر ایک دن کیا کہنے لگا کہ حقیقت میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ میں آدم کو بناؤں گا، حقیقت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس پر مسلط کیا تو میں ضرور اس کو برباد کر کے چھوڑوں، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا تو میں کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو تو کیا کہنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ بھئی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی مجال کیا ہے اس کے سامنے میں سجدہ کروں؟ تو اکڑ والی بات یہ کہاں سے آئی؟ ابلیس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے بھی نکالا اور کافروں میں سے بھی ہو گیا۔ خیر، اب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن میں روح پھونکی۔ اب سر کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو روح پھونکنا شروع کیا۔ جیسے جیسے روح اندر پہنچتی گئی، گوشت اور خون بنتا گیا، جب تک روح ناف تک پہنچی تھی، اور یہاں تک گوشت اور خون بنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر بہت خوش ہوئے اپنے آپ کو، اور ایک دم سے اٹھنے لگے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہہ کر بیان کیا، اور وہیں پر گر گئے کہ انسان بڑا بے صبرا ہے، جلدی کرنے والا ہے، نہ تو صبر میں، نہ تو خوشی میں صبر کرتا ہے، نہ رنج میں صبر کرتا ہے۔ انسان شروع سے ہی عجلت والا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو مخاطب کیا۔ اب ایک مسئلہ اس آیت کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز تھوڑی ہے، کسی بھی شریعت میں نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا، یا سجدہ جو کرایا وہ کون سا سجدہ تھا؟ تو کتابوں میں بڑی لمبی بحث کی گئی ہے، میں اتنی لمبی بحث میں جاؤں گا کہ بہت وقت ہو جائے، میں مختصر سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا جان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مان کے، رب مان کے، اور ایک ہوتا ہے تعظیمی سجدہ، کسی کی عزت کے طور پر اس کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔
تو اس امت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ عبادت کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں تھا۔ اب سوال ہوتا ہے کیا اس دور میں بھی تعظیمی سجدہ جائز ہے؟ تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں غیر اللہ کے لیے تعظیمی سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میرے نزدیک میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اسی لیے کسی بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دو باتیں ہو گئی، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہماری شریعت میں بھی جائز نہیں، لیکن پہلے کی شریعت میں رکوع سجدہ کرنا دوسروں کے سامنے تعظیماً ایسا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں دوسروں سے مصافحہ کرتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، ایسا تھا۔ لیکن اب ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں۔ یہ اتنی باتیں اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں داخل کرا دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہا کرو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے بھی، ہر چیز کھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی، اتنا مقام عطا فرما دیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو گھومو، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ایک شرط ہے، کیا؟ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اس درخت کے بارے میں مفسرین حضرات کے یہاں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ بیری کا کوئی درخت تھا، گندم کا درخت تھا، یا کوئی اور درخت تھا۔ خیر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا درخت تھا، قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی۔ قرآن میں صرف اس میں اشارہ کا لفظ استعمال کیا کہ اس درخت کی طرف مت جانا، قریب بھی مت جانا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا، اگر کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب کیا ہوا؟ قریب مت جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے گھر پہ نہ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو قربت کا لفظ استعمال کیا صرف قریب نہ جانے کے لیے، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ اس درخت سے مت کھانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ،
پھر بہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ زمین میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ بہکانے کے بعد اس درخت کے پھل کھلانے پر ان دونوں کو آمادہ کیا۔ آمادہ کرنے کے بعد اس درخت کا جو پھل تھا وہ کھلا بھی دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور اس راحت و آرام کی جگہ سے جس میں وہ دونوں تھے، بھائی شیطان اللہ تبارک و تعالی کا اتنا خاص تھا، کتنی جلن ہو رہی ہوگی کہ ہماری جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت آدم جنت میں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دربار سے ہی نکال دیا، تو سخت دشمنی ہو گئی تھی۔ اسی کو تو فرمایا کہ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو شیطان ہمارے دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے، اور شیطان کے ماننے والے بھی کون ہیں؟ آگے کتاب میں فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستی مت لڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو جنت سے نکالا۔ اس درخت کے پھل کھانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاید اس درخت کے پھل کھانے کی وجہ سے پخانہ پیشاب کی حاجت آ گئی، جس کی وجہ سے حاجت کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکالا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس درخت کے پھل کے کھانے کی وجہ سے بالکل ننگا پن ان دونوں کے اندر آ گئی، تو سطر کو بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو جنت سے نکالا۔ خیر، یہ حقیقت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہمیں اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے جتنی بات ہمارے لیے کہی ہم تو اس پر عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین میں ان کا ٹھکانہ بنایا، وہ بھی ٹھکانہ کتنے وقت تک؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تھوڑے دنوں۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو تو مردود کر کے جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے؟ ہے نا بہت کام کا سوال کہ جب نکال دیا تھا تو پہنچا کیسے؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو انسان کو بہکانے کے لیے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی آج شیطان ہم کو بہکاتا ہے یا آپ کو بہکاتا ہے تو کیا آپ کے پاس آتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے؟ دور سے ہی دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات کہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات اپنا شکل بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے، کبھی بلی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، مور کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو شاید کسی اور شکل میں بن کر وہ حضرت آدم علیہ السلام